یہ لاہور میں حضرت کا مزار ہے، حضرت پیر سید نادر شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، بڑے بزرگ ہوئے ہیں حضرت۔ یہ تقریباً 26 واسطوں سے آپ کا جو سلسلہ طریقت تھا وہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتا تھا حضرت۔ آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ہمارے ادھر نا ایک نائی تھے بابا جی، ٹھیک ہے جی، وہ حجام وغیرہ چھوڑ چکے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے، ہر وقت بس بیٹھ کے نا تو آنکھیں بند کر کے روتے رہتے تھے، آنکھیں بند کر کے روتے رہتے۔ اب فرماتے ایک دن میں نے ان سے پوچھا حضرت روندے کیوں رہندے ہو تے اکھاں کیوں بند رکھ دے؟ فرماتے ہیں وہ مجھے آگے سے فرمانے لگے شاہ جی مجھے حج پہ بلایا اللہ اور اللہ کے رسول، کہتے حج کر لیا تو میں مدینہ طیبہ حاضر خدمت ہوا حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ، کہتے جالیوں کے سامنے کھڑا درود و سلام عرض کر رہا تھا تو میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا، تو ہوا کیا، بےتاب ہو کے بے قابو ہو کے میں نے اپنا ہاتھ حضور کی جالیوں کو چھونے کے لیے نہ آگے بڑھایا، تو فرماتے جو شرطا کھڑا تھا اس نے اس قدر زیادہ زور سے ڈنڈا میرے ہاتھ پہ مارا کہ میں اس ڈنڈے کی شدت کو برداشت نہیں کر سکا اور مجھے چکر سے آیا اور میں بے ہوش ہو کے گر گیا۔ لیکن آپ فرماتے جب گرا نا بے ہوش ہو گیا، لیکن جب گرا نا اور اندر کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ سر حضور کی مبارک گود میں ہے۔ کہتے ہیں سر جو ہے وہ حضور نبی علیہ السلام کی مبارک گود میں ہے اور میرا ہاتھ حضور نبی علیہ السلام کے دستے مبارک میں ہے۔ اور آپ آگے سے فرماتے ہیں بابا محبوب تک آن لی پھر سوٹیاں تے کھانیاں بندیاں نے، فرماتے ساتھ ہی آنکھ کھل گئی اور فرماتے آج تک آنکھیں بند کیے پھر منتظر ہوں کہ حضور اپنا جلوہ دکھائیں دیں۔ اب تو بات ہی کوئی نہیں ہے، محنتیں تو حضرت ان لوگوں نے کی ہیں، اب تو بات ہی کچھ نہیں ہے، انہوں نے مارے بھی کھائی ہیں۔ اور میں کہتا ہوں حضرت جی جیسے دیکھیں نا قبلہ بھی فرما لیتے کہ یہ وہ جملے نہیں ہیں کہ جس کی میں، اور مجھے تو ویسے اپنے نقیب بھائیوں سے بڑا گلہ ہوتا ہے کہ یار اس طرح کے جملے بے بنیاد نہ بولا کرو، ان سے سبحان اللہ، بس ان کو یار کہ وہ کہہ دے سبحان اللہ۔ میں حضرت اس دن وہ ایک پروگرام میں تھا، وہ نقیب صاحب پتہ نہیں انہوں نے کیا جملہ کوئی اس طرح کا بولا جڑا حضور نبی علیہ السلام دی ہاتھ کھلا رہے انہوں کدی فالج نہ ہوئے۔ میں نے بعد میں ان کو کہا میں حضرت ایسے بے بنیاد جملے نہ بولا کریں، میں بڑے ایسے پیران نظام کو جانتا ہوں، مفتیان کرام کو جانتا ہوں جن کو فالج ہوا ہے، تو اس کا مطلب انہوں نے حضور کے لیے کبھی ہاتھ نہیں کھڑے کیے تھے اس لیے ہو گئے حضرت۔ اس طرح کی بے بنیاد باتیں نہ کریں، کوئی یہ باتیں نکالنی ہیں حضرت جی۔ کل کو کسی بچے کو ہو گیا اس کا تو یقین گیا نا کپے میں، اس کا تو ایمان ختم ہو گیا حضرت کہ بھائی میں تو حضور لی ہاتھ کھلا رہے سن مینوں پھر کیوں ہو، بھائی ایسی بات ہی نہیں۔ بلکہ علماء بیٹھے ہیں، حضرت سیدنا ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی ہیں اس حدیث کے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اب راوی ہیں اس حدیث کے۔ آپ ایک مجمع میں بیٹھے نا لوگوں کو درس حدیث دے رہے تھے، آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ جو 3 بار صبح اور 3 بار مغرب کے بعد یہ حدیث پاک پڑھے گا، یہ جو دعا پڑھے گا اس کی برکت سے اس کو کوئی بیماری نہیں ہوگی، اور اگر جو دعا کا دورانی ہے اس دورانی میں اگر اس کا انتقال ہو گیا تو بروز قیامت شہداء میں اٹھایا جائے گا۔ جب وہ محفل برخاست ہوئی نا تو آپ کو خود فالج تھا دائیں سائڈ، شاگرد آپ سے پوچھتے ہیں حضرت آپ ہی نہیں دعا پڑھ دے رہے؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ حضور آپ حضور نبی علیہ السلام کی حدیث ہمیں سنا رہے ہیں کہ جی جو 3 بار یہ دعا پڑھ لے گا مغرب تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا، اور اگر مغرب کے وقت پڑھ لے گا تو فجر تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا، تو آپ کو تو خود فالج ہے تو دعا نہیں پڑھی؟ آپ نے فرمایا روز ہی پڑھنا ہے، جدن فالج آنا ہی ادن اللہ لو بھول گیا۔ یہ جی بے بنیاد بات ہے، یہ ہے ہی نہیں اس طرح کی، صاف کو بھائی سبحان اللہ کو اس طرح کی جڑا سبحان اللہ کے راتی حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، بھائی خدا کا خوف کھاؤ یار، بھائی حضور نبی علیہ السلام کسی کی سبحان اللہ کے پابند تو نہیں ہے نا بھائی۔ اور میں کہتا ہوں پتہ نہیں یہ نسخہ اکابرین کو نہیں ملا تھا، یہ اب بھی ایجاد ہوا ہے حضرت، وہ ایویں اتنے سال روتے رہے حضرت، وہ امام اہل سنت حضرت جی ہند سے چلے اور وہاں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے وعظ کر رہے ہیں، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، آپ نے کبھی سبحان اللہ نہیں کہا تھا؟ آپ نے کبھی سبحان اللہ نہیں کہا تھا؟ وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شہدا ہزار پھرتے ہیں۔ اس لیے یہ نہیں ہے، میں دکھ سے کہتا ہوں یار آج کیوں اتنی سستی اور ضعف آتا جا رہا ہے کہ آج ہم حضرت جی ہم قالینوں پہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے حضرت جی۔ قربان جائیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھا ہے حضرت۔ اصل میں حضرت جی بیڑا گرہ خوش آمدوں نے بھی کر دیا، لیکن اقبال کہتا ہے میں اس کولو کا بیل نہیں بن سکا کوئی، اور اقبال نے سچ کہہ دیا۔ فرماتے ہیں
نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں. ہاں جی حضرت جی، جس کا نام آپ نے اور میں نے عشق رکھ دیا، کیا اس کو عشق کہتے ہیں؟ وہ ہماری جانے والا حضرت عشق ہے. میں نوید بھائی پتہ ہے ان کو، میں اکثر، میں نے ایک دن قبلہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی، میں حضور کوئی عشق دے والے نے ارشاد فرما، تو میں لوگوں فرمان لگے مولوی جی روٹی شوٹی کھایا کرو، ایدہ نا نہ لئیو ہے. حضرت روٹی شوٹی کھایا کرو، ایدہ نا نہ لئیو ہے، کیونکہ عشق تے آتش دوہیں برابر، عشق تے آتش دوہیں برابر. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ لکھا ہے کہ جب آپ کربلا مولا کے لیے رواں دواں ہونے لگے نا، یہ قافلہ کربلا مولا کے لیے نکلنے لگا، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت ان کو پتہ نہیں تھا کہ کربلا میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ کربلا مولا میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، نہیں، ان کو پتہ تھا سارا. لیکن اسی کو تو عاشقی کہتے ہیں. یہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہفت تکلیم کی بادشاہت عطا کی نا، جنات کو، ہواؤں کو، پرندوں کو آپ کے تابع کر دیا گیا، آپ نے سب کو جمع کیا، سب کو بلایا، اور آپ نے فرمایا بھی جو اللہ نے تمہیں طاقتیں دی ہیں نا، سب اپنی اپنی صلاحیتوں سے مجھے آگاہ کرو. پتہ تھا لیکن قانون قدرت ہے نا، سب نے بتایا. لکھا ہے سب سے اینڈ پہ باری آئی ہدہد کی. ہدہد عرض کرتا ہے حضور مجھے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، اگر میں آسمان کی بلندیوں پہ بھی اڑ رہا ہوں نا، تو زمین کے نیچے اگر پانی ہے تو وہ مجھے دکھائی دیتا ہے. یہ اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے. تفسیر میں لکھا ہے کہ کوے نے اعتراض کر دیا، اس نے عرض کی حضور جھوٹ بولتا ہے. آپ نے کوے سے بولا تو کس طرح کہتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے؟ اور اس کرتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام یہ کہتا ہے اگر میں آسمان کی بلندیوں پہ بھی اڑ رہا ہوں تو زمین کے نیچے پانی مجھے دکھائی دیتا ہے. تو اسے پوچھیں زمین کی اتنی موٹی طے کہ نیچے تجھے پانی نظر آتا ہے، لیکن وہ جال جو شکاری نے دانے کے نیچے لگایا وہ تجھے نظر نہیں آتا؟ کیونکہ اعتراض بالکل ٹھیک تھا. آپ نے ہدہد سے فرمایا دے جواب اس کو. اور اس کرتا ہے حضور گل ہے نظر تے جال بھی آندا ہوندا ہے لیکن آرڈر پسند آیا ہوندا ہے. نظر تے جال بھی آندا ہے لیکن آرڈر پسند آیا ہوندا ہے. اسی لیے تو پھر کہا تھا نا حضرت سلطان باہو نے، آپ فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا منے ہو. یہ تو نہیں نا حضرت جی میٹھا میٹھا آپ تے کوڑا کوڑا تھو نا حضرت. عاشق ہے ہی وہ جو کوڑے بھی کھائے حضرت. ہاں، اور کربلا والوں نے بتایا کہ کوڑے کس طرح کھائے جاتے ہیں. وہ لکھا ہے کہ جب آپ نکلنے لگے نا تو اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے چھوٹے فرزند حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس وقت آپ کی ایک شہزادی، ماشاءاللہ سارے ناموں سے آگاہ ہیں، میں ادباً نام نہیں لوں گا، جن کو کربلا مولا میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اور یہ گناہ گار اپنی گناہ گار آنکھوں سے مدینہ طیبہ میں اس جگہ کی زیارت بھی کر کے آئے جہاں سیدہ کھڑی ہو کے اپنے بابا امام حسین کا راستہ دیکھا کرتی تھی. لیکن حضرت جی دکھ بھی ہوا کہ وہاں نجدیوں نے کوڑا پھینکا ہوا ہے، وہاں نجدیوں نے کوڑا پھینکا ہوا ہے. تو لیکن یہ حضرت جی کوڑا پھینکنے کے باوجود بھی اس جگہ سے آج بھی خوشبو آتی ہے، کیونکہ وہاں سیدہ کھڑی ہو کے اپنے بابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ دیکھا کرتے. آپ نے بڑے جتن کیے، بڑی کوششیں کی کہ مجھے بھی کربلا مولا جانے کی اجازت ملے، لیکن آپ کو اجازت نہیں دی. بھئی حکمتیں تھی اس میں، اللہ نے یہ سلسلے چلانے تھے آگے. اگر یہ سلسلے نہ ہوتے تو آج ہم سادات کی زیارت کیسے کرتے ہیں؟ اگر یہ سلسلے نہ چلتے تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ کیسے؟ یہ اللہ نے سلسلے چلانے تھے آگے، نہیں ملی آپ کو اجازت. نہ اب لکھا ہے کہ جو سب سے چھوٹے شہزادے تھے نا حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ان کا بڑا محبت کا رشتہ تھا. اور آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا بھی ہے کہ اگر بہن ہو نا تھوڑی سی ذرا بڑی ہوش میں ہو، تھوڑی 9 8 6 سال عمر، اور بھائی ذرا چھوٹا ہو، تو میں نے دیکھا کہ پھر بڑی محبت کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. میرے اپنے گھر میں آج کل اسی طرح میری بڑی بیٹی ہے 8 9 سال کی اسما، میرا سب سے چھوٹا بیٹا ابراہیم 2 سال کا. بڑا پیار ہے دونوں میں، اور ایسا پیار ہے بہن اور بھائی کا کہ بڑی باتیں ایسی ہیں مجھے تو ویسے سمجھ نہیں آتی، جو ماں کو بھی سمجھ نہیں آتی لیکن اس کو آ جاتی ہیں، کیونکہ محبت کی ایک اپنی زبان ہوتی ہے نا، وہ جناب اس کے کپڑے بدل دیتی ہے، سارا کچھ کرتی ہے. خوشی ہوتی ہے ایک بہن اور بھائی کی محبت دیکھ کے، لیکن ایک دکھ بھی ہوتا ہے حضرت. یا اللہ اج بہن تے حق ادا کرن نہیں، کل تو بھرا دی واری آئے تینوں بھی توفیق عطا فرمائی. کیونکہ میں نے دیکھا حضرت جب بھائیوں کی باری آتی ہے یہ بڑے سخت ہو جاتے ہیں. سخت نہ ہونا کبھی بھی. تو یار
حضور نبی علیہ السلام نے تو درس ہی محبتوں کا دیا ہے. بھئی آپ کی تو اپنی کوئی ہمشیرہ تھی ہی نہیں حضرت جی. حضرت شیمہ ہی تو حضور کھڑے بھی ہو گئے اور نیچے چادر بھی بچھا دی. آج ہمیں کیا ہوتا جا رہا ہے حضرت جی. اور یاد رکھنا حضرت جی شبرات تے کوئی بہن چینی دی بھوکی نہیں ہے یا کوئی بہن سوجی کی بھوکی نہیں ہے. ہاں سب کے اپنے اپنے علاقوں سے چینی اور سوجی ملتی ہے, لیکن حضرت جو سوجی آپ لے کے جائیں گے نا سوجی کا کیا کہنا ہے یار ہے. لیکن جو چینی عید پہ آپ لے کے جائیں گے نا اس چینی کا کیا کہنا ہے حضرت, کیونکہ حضرت جو اس کے اپنے علاقے میں سے چینی ملتی ہے اس میں ایک بات نہیں ہے جو آپ لے کے جائیں گے. وہ کیا جو آپ لے کے جائیں گے نا اس کی ایک اپنی بات ہے. پھر پتہ کیا ہونا ہے اس میں چھوٹی چھوٹی بات پہ کہنا ہے او والی چینی لے آیا جڑے میرا بھرا لے کے آیا ہے. چینی حضرت جی سب کے ہاں سے ملتی ہے لیکن وہ بات نہیں ہوگی حضرت جی. اس لیے حضرت جی محبتیں بانٹنا. اور میاں محمد بخش نے ایک بڑا درد لکھا تھا حضرت. آپ فرماتے میں پینگ چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں. میں پینگ چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں. ماں ہوندی تے اور چڑھاندی ویراں کولو منگدی پئی میں سنگا. محبتیں بانٹو یار, محبتیں بانٹو.